قائد ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، مجھے اللہ ذوالجلال نے آخری پیغمبر بنایا ہے اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر اس کو پسند نہیں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کی عمل مبارک کو حدیث کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اور کتنے ہی خوبصورت الفاظ کا اضافہ کرنے والے محققین نے کیا، او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی رعنائیوں کو بھی اگر صحابی بیان کرتا ہے، آپ کے اخلاقی خوبصورت رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ بھی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آج ایک چھوٹا سا شکوہ پیش کرتے ہیں، اور وہ شکوہ یہ تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، لیکن قریش نے مجھے منع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو اللہ کے رسول ناراضگی کی حالت میں ہیں تو وہ بات بھی آپ لکھو گے، اور کبھی آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا الحق واشار الی فیہ، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قلم بند کیا کرتے، بلکہ جب آپ بیان کر رہے تھے، یمن سے آنے والے شخص نے اس بات کی تمنا کی کہ اللہ کے رسول نے جو آپ نے باتیں ابھی بیان کی ہیں، یہ آپ میرے لیے لکھوا دیں۔ تو آپ نے حکم دیا تھا، اکتبوا لأبی شاہ، تم اس کو یہ خطبہ لکھ کے دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم جن کا معمول یہ تھا کہ جو بھی بات سنتے اس کو لکھ لیا جاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابان بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت کا جو بلیک بورڈ تھا وہاں وہ احادیث لکھ کر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا حافظہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ حدیثوں کو یاد بھی کرتے، جس طرح کہ دیگر صحابہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ عز جلال کا یہ فیصلہ ہے، جس سے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے، اللہ اسے چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، پھر اسے توفیق سے بھی نوازتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا
سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. اللہ نے انہیں چن لیا اور سرتاج رسل انہیں بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد. اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو پایا. فجعلهم وزراء لنبيه. اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا جنہوں نے اس دین کو منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. صحابہ کا دور گزرا، ایک ایک حدیث کی وجہ سے ایک ایک مہینہ سفر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حدیث سن تو لی ہے، یاد تو ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے سننا چاہتا ہوں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہ کیسی محبت ہوگی حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کی، پھر صحابہ کے شاگردوں کی کہ ثابت البنانی کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آنکھیں میرے قریب کیجئے، میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کس حرص کے ساتھ اس بات کو اپنی خلافت کے تمام علاقوں میں یہ پیغام بھجوایا کہ جہاں بھی حدیث میں ملے اس کو لکھو فإنی خفت دروس العلم، کہیں ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ہر چیز ہوتی ہے. 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد مالک الملک نے 194 ہجری کو ایک ایسا انسان پیدا کیا جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے خیر کو بھی جاری فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علم آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، سریا تک بھی پہنچ جائے، تو اس کو پانے کے لیے ہمت باندھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو فارس کے رہنے والے ہیں. محدثین اور محققین نے اس لیے اس حدیث کا مصداق ٹھہرایا ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری کو ٹھہرایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں آئے، یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے. سرتاج رسل نے بھی یتیمی دیکھی. امام بخاری جس نے اس ہستی کی احادیث کو جمع کیا اس نے بھی ایسے ہی ایام دیکھے. بلکہ شاید اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے صناع التاریخ جن لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے وہ یتیم لوگ ہیں. امام شافعی کو دیکھیں، امام ابن عبد البر کو دیکھیں، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں. احمد بن حفص بیان کرتے ہیں میں امام بخاری کے والد کے پاس گیا، میں نے صرف اتنا پوچھا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا تھا لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ. حرام کا درہم تو دور کی بات، میں نے اپنے مال میں 1 درہم بھی شبہ کا نہیں چھوڑا. اولادیں پھر ایسے نہیں ہوتی. حلال لقمہ جس پیٹ میں جائے گا
اس کے ارادے اور اس کی نیتوں کو اللہ خوبصورت بناتے ہیں، پھر دنیا کو روشنی اس کی پہنچاتا ہے۔ محمد بن حاتم الوراق بیان کرتے ہیں، میں نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی تختیاں لکھنے کے لیے، میں ابھی طفل مکتب تھا کہ مجھے حدیث کے حفظ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، میرے اندر شوق پیدا کر دیا۔ قلت وکم اتی علیک اذ ذاک، آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو امام بخاری نے جواب دیا، ابھی 10 سال میری عمر تھی، مجھے حدیث یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ 11 سال کی عمر میں یہ بچہ مشہور زمانہ علامہ داخلی کی کلاس میں پہنچے، 205 ہجری میں، اور اتنا بڑا امام یہ لکھوا رہا تھا، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سالہ بچہ بول کے کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سند ایسے تو نہیں، اگر آپ اصل کتاب کی طرف مراجعت کر لیں، علامہ داخلی اٹھتے ہیں، اپنی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں، واپسی میں پوچھتے ہیں، کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ کیا ہے؟ امام بخاری یہ 11 سالہ بچہ کہتا ہے، سفیان عن ابی الزبیر وهو ابن عدی عن ابراہیم۔ یہ الفاظ جو ہے وہ ساقط ہو گئے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس وقت علامہ داخلی نے کہا تھا، کسر اللہ من امثالہ، بیٹے تیرے جیسے اللہ تعالیٰ اور پیدا فرمائے۔ امام یحییٰ البیکندی فرماتے ہیں، کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته۔ امام بخاری میرے پاس پڑھنے آ جاتے، جب تک بیٹھے رہتے میں حیران ہی رہتا، میں ڈرتا ہی رہتا کہ کچھ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ امام ابو بکر کلوزانی فرماتے ہیں، ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث في مرة واحدة۔ میں نے ایسا بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کسی بھی کتاب کو پکڑتا ہے، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ دیکھتا ہے اور اکثر حدیثیں اسے یاد ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں، كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلیمان بن حرب کی مجلس میں تھا، ہم سارے لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ بعض نے کہنا ما له لا يكتب، اس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں لکھتا؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے، یرجع الى بخارا ویکتب من حفظہ، یہ سارا کچھ تو یاد کر رہا ہے، یہ بخارا میں جا کے خود لکھ لے گا۔ جب اصرار کیا کہ آخر تم کیوں نہیں لکھتے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا، اچھا ایسا کرو، کتنی حدیثیں تم نے لکھی ہیں، تم ان کتابوں کو جہاں حدیثیں لکھی ہیں ان کو کھولو، میں تمہیں وہ حدیثیں سناتا ہوں، اور 15,000 حدیثیں امام بخاری نے انہیں سنائی۔ میں کبھی یہ فکر سوچتا ہوں تو سوچ میں ہی چلا جاتا ہوں کہ آج وطن عزیز میں کتنے لوگ ہیں جن کو 15,000 حدیثیں جانتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری پہنچے تو فرماتے ہیں، حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ میں 16 سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے عبداللہ بن مبارک اور وکیع کی کتابوں کو حفظ کر لیا، اور اصحاب الرائے کے ہیج پیج کو پہچان چکا تھا کہ یہ کس طرح کیا کہتے ہیں اور یہ کن راستوں سے اختیار کرتے ہیں۔
18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہنچے تو کہتے ہیں صنفت کتاب الصحابہ، میں نے صحابہ کرام کے فیصلوں پر مشتمل کتاب لکھی، وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ، آج ہم سے لائٹ میں بیٹھ کے بھی کتابیں پڑھی نہیں جاتی، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے میں نے یہ کتاب لکھی، وَقَلَّسْتُ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةٌ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَن يَطُولَ الْكِتَابُ، کوئی ایسا نام نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں یہ کب پیدا ہوا کب موت ہوا اور اس کی حال علمی کیا تھا، میں نے تو اختصار کر کے لکھا ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ بغداد مدینۃ العلم رہا ہے، بغدادیوں نے اس بچے کے امتحان لینا چاہا۔ بخاری کی تکمیل کرنے والے جانتے ہیں کہ 8 مرتبہ امام بخاری بغداد گئے۔ جب شروع میں گئے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے جو کہتے ہو بڑا محدث ہے، انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا، ابن عدی قصہ بیان کرتے ہیں، اور 10 کے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دے دی اور متن اور سند کو ملخبط کر کے دیا کہ سیدنا انس کا نام ہے اور آگے سند جو ہے اور حدیث متن جو ہے حدیث کا وہ کسی دوسرے صحابی سے جو روایت مروی ہے وہ مجلس قائم ہوئی، ایک شخص ان کی حدیث بیان کرتا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں لا اعرف، میں نہیں جانتا، دوسری بیان کرتا ہے، تیسری، لوگ کہتے ہیں یہ ہے محدث، لیکن وہاں بیٹھے کہنے والے کہنے لگے الرجل فاہم، یہ بندہ سمجھدار لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو علم 100 حدیثیں سند اور متن کو مکس کر کے بیان کیا گیا، الٹ پلٹ کر کے بیان کیا گیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے امام بخاری کہتے ہیں جس نے پہلے 10 حدیثیں بیان کی تھی، اما حدیثک الاول فقلت کذا وهو کذا، تو اپنی پہلی حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وهو کذا، تم نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی، وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں اسی مجلس میں امام بخاری نے بیان کی۔ امام ابن حجر اسقلانی یہ قصہ نقل کر کے فرماتے ہیں ما العجب من رده الخطأ الى الصواب فإنه كان حافظا، ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں بیان کرتی ہیں، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة، تعجب تو اس بات پہ ہو رہا ہے 100 حدیثیں جو غلط سنی ایک مرتبہ سن کے وہ بھی یاد کر۔ اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے وہ توفیق بھی دیتے ہیں۔ کبھی ہم سوچا کرتے ہیں یہ اتنی بڑی کتاب آج موطا امام مالک کی ہمارے سامنے ہے، امام شافعی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، میں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے اپنے استاد وکیع سے، انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ۔ حافظہ کتنا کمزور تھا یہ موطا امام مالک 9 دنوں میں یاد کر لی تھی۔ آج موطا امام مالک پورے سال میں ترجمے کے ساتھ بڑی مشکل ختم ہوتی ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اسے پھر توفیق سے نوازتے ہیں۔